السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء فی التنجیم۔ قال البخاری فی صحیحہ قال قتادہ: خلق اللہ هذه النجوم لثلاث: زینة للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات يهتدى بها، فمن تعول فيه غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى۔ برادران اسلام، مؤلف رحمہ اللہ مسلسل ان امور کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن میں لوگ اللہ عز و جل کے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے جادو کا ذکر کیا، کہانت کا ذکر کیا، اور یہ بتلایا کہ جادو بھی شرک ہے، کیونکہ جادوگر اس وقت تک جادو کا عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شیطان کا تقرب حاصل نہ کر لے، اور اس طریقے سے شیطان سے مدد نہ حاصل کرے۔ اور کہانت کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ کہانت میں جو کاہن ہوتا ہے، ہر کاہن کا اپنا ایک شیطان ہوتا ہے، اس شیطان سے اس کا تقرب ہوتا ہے، اور وہ شیطان اسے چند باتیں لا کر پہنچاتا ہے۔ اس میں وہ اور باتوں کو ملاتے ہوئے لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاتا ہے، اور اس طریقے سے لوگ اس کی ایک بات کو جب سچ ہو جائے تو دوسری باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ اور کہانت کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاہن ایک طرف شیطان کا تقرب بھی حاصل کرتا ہے، اور دوسری جانب کاہن جو ہے ایک ایسے علم کا دعویٰ کرتا ہے جو علم کہ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، یعنی علم غیب۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ اسی سے ملتے جلتے ایک اور باب باندھا ہے، باب فی التنجیم، علم نجوم کے بارے میں جو کچھ وارد ہے۔ جو علم نجوم، ستاروں کے بارے میں جو علم ہے، اس کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت میں وارد ہے، اسے مؤلف رحمہ اللہ اس باب میں، اور اس کے بعد دوسرا باب، باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع میں ذکر کر رہے ہیں۔ علم نجوم، سوا نجوم کہتے ہیں ستاروں کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کتاب و سنت سے یہ دیکھا جائے کہ اللہ عز و جل نے ستاروں کو کس لیے پیدا کیا ہے، ستاروں کی تخلیق کے مقاصد کیا ہے۔ کہ ستاروں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ستارے کائنات کو چلائیں، یہ ہے کہ کیا ستاروں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ستاروں کی حرکت سے کائنات میں کوئی تاثیر ہوتی ہے، یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان ستاروں کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب العالمین نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ زینۃ للسماء، آسمان کے لیے یہ ستارے زینت ہیں۔ اب رات کو دیکھیے کہ جب چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوتا ہے اور یہ ستارے کیسے جگمگاتے رہتے ہیں، تو یہ ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے ورجوم للشیاطین، اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ شیطانوں کو مار بھگانے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمان دنیا کے قریب تک پہنچتے ہیں، اور وہاں فرشتوں کے درمیان میں جو بات ہوتی ہے اسے سن لیتے ہیں، یا ہے کہ فرشتے جب فضاؤں میں گھومتے رہتے ہیں، ان کے درمیان میں جو بات ہوتی ہے اسے سن لیتے ہیں، اور اسے لے کر اپنے کاہن تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ان ستاروں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان شیاطین کا پیچھا کریں، اور اس طریقے سے ان شیاطین کو جلا دیتے ہیں۔ انہیں یہ کام جس ستارے کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اور ستاروں کا تیسرا فائدہ یہ ہے وعلامات بالنجم هم يهتدون، کہ یہ نشانیاں ہیں، علامات ہیں جن سے لوگ راستہ جانتے ہیں۔ فلاں ستارہ اگر طلوع ہے مطلب یہ مشرق ہے، یا کہ یہ مغرب ہے، یا کہ فلاں ستارہ شمال میں ہوتا ہے، فلاں ستارہ جنوب میں ہوتا ہے۔
صحرا میں چلنے والے ستاروں کو دیکھ کر سمت کا بھی تعین کرتے ہیں، راستہ کا بھی تعین کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ہیں کہ آسمان کی زینت ہے، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگ سمت بھی معلوم کرتے ہیں اور راستہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ستاروں سے ان کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل کیا تو اس نے غلطی کی، اور قیامت کے روز جو اپنا حصہ ہے اس کو ضائع کیا، اور ایسی چیز کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں ہے۔ تو گویا یہ بتلایا کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کی تقدیریں نکالتے ہیں، فلاں ستارہ فلاں منزل میں ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، یا کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے خراب رہے گا، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہے مدمن الخمری، کہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، یعنی شراب کا عادی ہے۔ دوسرا ہے قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا جو ہے سحر کی تصدیق کرنے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا، کیونکہ جادو کی تصدیق کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور علم نجوم جو حاصل کرتا ہے وہ بھی جادو سے ایک حصہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اسی لیے کہا کہ ستاروں کے ذریعے سے علم نجوم کو ستاروں کے ذریعے سے جادو کا علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جو علم نجوم سے کچھ حصہ حاصل کیا اس نے جادو کا بھی کچھ حصہ حاصل کیا۔ تو جادو جیسے حرام ہے ویسے علم نجوم یہ بھی جو ہے حرام ہے۔ تو الغرض اس سے یہ بات معلوم ہوئی ستاروں کو کائنات میں مؤثر بذاتی ہی سمجھنا یہ کھلم کھلا شرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا یہی شرک تھا کہ ستارہ پرستی مبتلا تھے، اور یہ کہنا کہ ستاروں کی حرکت سے کائنات میں تبدیلی آتی ہے، موسموں میں تبدیلی آتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ غلط ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا نہیں کیا ہے، لیکن ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرنا، سمت معلوم کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا باب یہ باندھے ہیں کہ ستاروں سے بارش طلب کرنے کے بارے میں جو کچھ وارد ہے۔ ستاروں سے بارش طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر بارش ہو تو کہا جائے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یا فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے تو یہ شرک ہے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے اس کے سبب سے بارش ہوئی ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ اس تعلق سے ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جن کا تعلق جاہلیت سے ہے، اور میری امت ان 4 چیزوں کو چھوڑے گی نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرا یہ دوسرے کے نسب میں عیب نکالنا، تانا دینا، اور تیسرا کیا ہے ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھی چیز نوحہ خوانی کرنا۔ یہ 4 باتیں جاہلیت سے ہیں، اور میری امت میں بھی یہ 4 چیزیں موجود رہیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کر لے تو کل قیامت کے روز جب اٹھائی جائے گی تو اس سے گندھک کا سروال اور جو ہے اور کھجلی خارج کا جو ہے اس کو قمیص پہنایا جائے گا۔ تو میں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بارش کی نسبت ستاروں کی جانب کرنا یہ جاہلی امر ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، ایک بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی، رات کو بارش ہوئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اسی میدان میں پڑھائی۔ فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اقبل علی الناس، لوگوں کے جانب متوجہ ہوئے اور کہا
हल तदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या कहा? लोगों ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने ये कहा अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिर, कि मेरे बंदों में से बाज़ मोमिन होकर सुबह किए और बाज़ काफिर होकर सुबह किए। तो उसके बाद कहा जिसने कहा रात को जो बारिश हुई अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से, इसने मुझ पर ईमान लाया, सितारों का इनकार किया। और जिसने कहा फ़ला फ़ला सितारे की वजह से बारिश हुई, उसने मेरा इनकार किया और सितारों पर ईमान लाया। तो भैया इसके अंदर ये बतलाना चाहते हैं कि बारिश की निस्बत सितारों के जानिब करना ये भी शिर्क है। और ये निस्बत दो तरीके से है। एक तरीका ये है आप कहें कि सितारे ने ही बारिश बरसाई है, जबकि बारिश बरसाने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। तो सितारों को मुअस्सिर बिज़ाती ही समझना, तो ये क्या है? शिर्क है। लेकिन आप ये कहें कि फ़ला सितारे के सबब से या फ़ला सितारा तुलू है उसकी वजह से बारिश हुई है, तो आप बारिश की निस्बत सितारे की जानिब तो नहीं किए, लेकिन आप शिर्क के असग़र में मुब्तला हुए, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ को सबब करार दिया जो कि शरअन सबब नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो तालीम दी गई वो तालीम में दी गई, हमें चाहिए कि नेमतों की निस्बत मुनइम के जानिब करें। हमें जो नेमतें मिली हैं इनकी निस्बत हम किसके जानिब करें? नेमत देने वाले के जानिब करें। तो बारिश अपनी जगह की नेमत है, तो उसकी निस्बत हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जानिब करनी चाहिए। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, कि तुम अपने रिज़्क़ को झुटला रहे हो, यानी रोज़ी की निस्बत यानी बारिश की निस्बत अल्लाह के अलावा दूसरे की जानिब कर रहे हो। यहाँ तक आधी किताब ख़त्म हुई है। यहाँ तक मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने कुल 30 अबवाब हो गए, अभी और 30 अबवाब इस किताब के बाकी हैं। यहाँ तक मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने शिर्क के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर को बयान किया और बड़ी तफसील के साथ बयान किया। एक तो अमूमन आम तौर पर इंसान का ये शिर्क है, लेकिन कि शिर्क से बचना चाहिए, लेकिन फ़लाँ फ़लाँ काम शिर्क है, ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये चीज़ शिर्क है या शिर्क नहीं है। एक ही चीज़ कभी शिर्क अकबर बनती है और कभी वही चीज़ शिर्क असग़र बनती है। और ये बात याद रखने, शिर्क अकबर से सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, और अगर इस पर कोई मरता है तो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। लेकिन जहाँ तक शिर्क असग़र है उससे सारी नेकियां बर्बाद नहीं होती है, सिर्फ वही नेकी बर्बाद होती है जिसमें शिर्क असग़र दाखिल हो। और अगर कोई शिर्क असग़र पे मरता है बग़ैर तौबा के, तो वह अल्लाह ताला की मशीयत के तहत है, या तो रब्बुल आलमीन उसे माफ़ करके जन्नत को भेज दे, या फिर वो जहन्नम में जाके अपनी सज़ा पाए। फिर सीने में अगर ईमान है, तौहीद है, तो एक न एक रोज़ जन्नत में दाखिल होगा। इसके बाद मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह उन आमाल का तज़किरा करते हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से है, क़ल्बी इबादात। तो गया क़ल्बी इबादात में भी लोग शिर्क करते हैं। जैसा ये ज़ाहिरी इबादात थे, तो ज़ाहिरी इबादात में जैसे शिर्क होते हैं या ज़ाहिरी आमाल में शिर्क होते हैं, ऐसे ही बाज़ आमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ दिल और क़ल्ब से है। लोग उन आमाल में भी अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जैसा कि मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है, जैसा कि खौफ का ताल्लुक़ दिल से है, उम्मीद इसका ताल्लुक़ दिल से है, और इसी तरीके से तवक्कुल किसी पे भरोसा करना इसका ताल्लुक़ दिल से है, और रियाकारी दिखावा इसका भी ताल्लुक़ क्या है? दिल से है। तो गोया अब मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह क़ल्बी इबादात का ज़िक्र करते हैं और ये बतलाते हैं जिस तरीके से इन ज़ाहिरी अमाल में तौहीद ज़रूरी है, इसी तरीके से क़ल्बी अमाल में भी तौहीद ज़रूरी है। और जैसा कि मोहब्बत है, मोहब्बत की दो किस्में हैं। एक मोहब्बत तो है तबई मोहब्बत। तबई मोहब्बत का मतलब बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, दोस्त आपस में दूसरे से, आपको कोई अच्छी चीज़ उससे आप मोहब्बत करते हैं, ये तबई मोहब्बत है, इसका इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी वो मोहब्बत है जो आखिरी दर्जे की होती है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके लिए झुक जाते हैं, उसके लिए तवाज़ु करते हैं और उसके सामने उसके ताज़ीम करते हैं और आखिर में उसकी इबादत बजा लाते हैं। तो आखिरी दर्जे की जो ये मोहब्बत है,
کہ یہ محبت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی وہ محبت ہے کہ جو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ انسان اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، کسی کے بات کو سننا نہیں چاہتا ہے۔ تو ایسی جو محبت ہے، یہ محبت صرف رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور جو اس محبت کو اللہ کے سوا کسی اور کے جانب پھیر دیا، کل قیامت کے روز خود افسوس کرے گا، اور جب اپنے ان محبوبوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی یقیناً ہم البتہ کھلی گمراہی میں تھے جب محبت میں ہم تمہیں اللہ کے برابر قرار دے رہے تھے۔ اور ایسا ہی خوف کا مطلب ڈر، اس کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طبعی ڈر، جیسا کہ سانپ کو دیکھے آدمی ڈرتا ہے، تو گویا یہ طبعی ڈر، یہ شرک نہیں ہے۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ کسی کے ڈر سے آپ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دیں، کسی کے ڈر سے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، کسی کے ڈر سے جو ہے آپ جو ہے داڑھی نہ چھوڑیں، تو گویا کسی کے ڈر سے کسی فریضے کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ عز و جل کہے گا کیا تو نے فلاں کے ڈر سے میرے حکم کو چھوڑا جبکہ میں اس کا مستحق تھا، تو مجھ سے ڈرتے۔ تیسرے ایسی چیز ہے جس سے ڈرتا ہے انسان، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی تعظیم مزہ لاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم ایسی ہے جو سانپوں کی عبادت کرتی ہے اور اس طریقے سے سانپ کو پوجا کرتی ہے، تو جس سے ڈرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ڈر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امید وابستہ کرنا کہ یہی میرے مراد کو پورا کرنے والا ہے، اور اس طریقے سے اسی سے میرے مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو امید ہے یہ صرف کس سے؟ اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ بعض سلف نے اس پر یہ کہا ہے عبادات کے 3 ارکان ہیں، 3 میں سے ایک محبت، اور دوسری چیز کا ہے خوف، اور تیسری چیز ہے امید۔ یہ تینوں برابر درجے میں ہونی چاہیے۔ محبت بھی ہو اللہ سے، ڈر بھی ہو اللہ سے، اور امید بھی اللہ سے ہو۔ محبت سے جب آپ عبادت کریں گے، عبادت میں خشوع آتا ہے، عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، عبادت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اسی عبادت میں خوف بھی آ جائے تو آپ اپنی عبادت پر فخر نہیں کریں گے، غرور نہیں کریں گے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اترائیں گے نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ عبادت کریں تو آپ کی عبادت قبول کر لی گئی ہو۔ اور تیسری چیز امید، کہ اس عبادت سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اجر کی امید رکھتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے عبادت کے ارکان ہیں، انسان کو چاہیے تینوں کے ساتھ عبادت کرتے جائے۔ اور ایک اہم چیز ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اپناتے ہوئے نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں، آپ اسباب کو ضرور اپنائیے۔ آپ روزی کی تلاش کے لیے نکلیے، آپ دکان کھولیے، آپ کاروبار کیجیے، روزی کی تلاش کے لیے نکلیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ روزی کی تلاش کے لیے نکلیں روزی آپ کو مل جائے۔ آپ روزی کی تلاش تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ مجھے روزی دینے والا ہے۔ آپ تیاری کرتے ہیں لیکن اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان کو میرے لیے آسان کرنے والا ہے۔ تو میرا اس طریقے سے یہ ہے اللہ پر توکل، کہ جو توحید کی اصل اور بنیاد ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، اسی توکل کے گم ہونے کی وجہ سے، توکل کے مفقود ہونے کی وجہ سے شرک کی بہت ساری قسمیں امت کے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ اور اس طریقے سے غیر اللہ پر توکل کے بے شمار مثال دیکھیں گے۔ گاڑیوں میں دیکھیے کسی کے نام کی دعائی دی جاتی ہے، دکانوں میں دیکھیے، گھروں کے اوپر جو لکھا گیا وہاں دیکھیے اللہ کے چھوڑ کر دوسرے کو پکارا جاتا ہے اور دوسرے کو کی دعائی دی جاتی ہے۔ تو بھئی اللہ پر توکل نہیں ہے، غیر اللہ پر توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو الغرض برادران اسلام، یہ کتاب جو ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس کے لائق ہے ہر گھر میں یہ کتاب ہو اور معاشرے کا ہر فرد اس کتاب کو پڑھے، ایک ایک سبق سبقاً اس کتاب کو پڑھے۔ اس کتاب میں جو کچھ ہے اللہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں یا کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ سلف صالحین کے بعض آثار ہیں، تاکہ آپ ان کے ذریعے سے آیات اور احادیث کو سمجھ سکیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم شرک کے ان مظاہر کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر شخص شرک سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی شخص نہیں کہتا ہے کہ شرک اچھی چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا میں شرک کروں گا کوئی حرج نہیں ہے، یا اپنے آپ کو کوئی مشرک نہیں کہے گا۔ ہر شخص شرک کے خلاف بات کرتا ہے، شرک کے خلاف تقریر کرتا ہے، شرک نفرت کرتا ہے، لیکن جانے انجانے میں شرک میں مبتلا ہے، اور اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے یہ چیز شرک نہیں بلکہ یہ چیز عین توحید ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ کون کون سا عمل ہے شرک ہے، پھر شرک ہے تو شرک اکبر ہے یا کہ شرک اصغر ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہیں شر مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ تو اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔ اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسی نسل پیدا ہو جائے جس کو جاہلیت کا علم نہیں ہے۔ آج وہی دور ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، نہیں معلوم کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ایک ایک عمل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کیا یہ عمل شرک ہے یا کہ شرک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمارا دل کا تعلق اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے جانب جا رہا ہے، ایسا نہیں اس عمل کے ذریعے سے غیر اللہ کے لیے ہم انتہا درجے کی تعظیم کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے انتہا درجے کی انکساری کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے انتہا درجے کے تواضع کر رہے ہیں۔ انتہا درجے کی تعظیم، انتہا درجے کی انکساری، انتہا درجے کا تواضع یہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جب تک ہم ایک ایک چیز کے بارے میں نہیں جانیں گے کہ یہ چیز شرک ہے یا شرک نہیں ہے، تو پھر ہم جانے انجانے میں جو ہے شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے بچائے، چاہے ظاہری شرک ہو، چاہے باطنی شرک ہو، چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، ہر قسم کے شرک سے اللہ عز و جل ہمیں بچائے، اور رب العالمین جب تک ہمیں رکھے توحید پر رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو توحید پر لے جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔